جو بندہ عام حالات میں صبر پریکٹس کرتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، پاسبلٹی ہے کہ جب میدان جنگ کی طرف بھی آئیں گے یہ تو وہاں پر بھی یہ صبر کر سکیں گے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں جب کوئی شخص، جب کوئی مصلح ایمان لے کے آتا ہے، تقوی لے کے آتا ہے، صبر لے کے آتا ہے، یہ وہ خزانے ہیں جو پوری دنیا آپ پھر لیں آپ کو کہیں یہ خزانے نہیں ملیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، یہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے، مصلحین کو چاہیے، جو نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی سنسیئر ہیں اپنے ساتھ، جو واقعی سنسیئر ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ جو انسانوں نے کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ اصل میں جو وائز انویسٹرز ہیں وہ یہ انویسٹرز ہیں ان بزنس ٹرمینالوجی۔ ان کو پتہ ہے کہ صحیح انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ انویسٹمنٹ ہماری ضائع نہیں ہوگی۔ اٹس آل کنیکٹڈ، اٹس آل کنیکٹڈ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو بندے ایک ہی لائف سٹائل رکھتے ہیں، جیسے مرضی حالات ہوں، صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 134 کے آخر میں بتایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب کچھ آیات آگے آ جائیں آپ، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اچھا یہ جو آیت ہے یہ ہمیں نا میدان جنگ کے بارے میں بتا رہی ہے، جب بندہ حالت جنگ میں ہو، یعنی کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے کہ ان کے ساتھ ربیون، اللہ والوں نے جنگ کی، قتال کی، انہوں نے قتال کیا، اور پھر جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آئی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، یہ ڈٹے رہے اپنے نبی کے ساتھ، وما ضعفوا، انہوں نے بزدلی بھی نہیں دکھائی، واللہ یحب الصابرین، صبر کا لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم ابھی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہ عام حالات میں بھی صبر کرتے ہیں۔ انما الصبر بالتصبر، ہمارے نبی نے فرمایا کہ صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ لیٹ سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے اندر صبر نہیں ہے، میں بے صبر ہوں۔ The good news is وہ بندہ صبر اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور پیرنٹس جب بڑھاپے کو پہنچ جائے اٹس ویری مچ پاسبل وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ غیر مناسب ہے، کیونکہ بندہ جب ایک پرٹیکولر عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک بات کو 2 دفعہ جو ہے دہرائے، ملٹیپل ٹائمز دہرائے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ یا بیٹا ایسے آ کے بات کرے کہ جی یہ ابھی تو ہم نے بات کی ہے اور آکورڈ طریقے سے بات کرے، نہیں۔ اور اگر وہ غلط جواب دے بھی دیتا ہے، اگر یہ بندہ، یہ بچہ کانشیس مائنڈ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سوچے گا کہ اس بار میری ٹنگ نہ سلپ کر گئی ہے، نیکسٹ ٹائم میں خیال رکھوں گا، مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سچویشن کو، مجھے اپنے پیرنٹس کے حالات کو سمجھنا ہے، نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے دوبارہ سلپ کر جائے، لیکن تیسری دفعہ اگر یہ کنسسٹنٹ ہے، یہ اپنے اندر صبر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ تیسری یا چوتھی دفعہ یہ اپنے آپ کو روک سکے گا کہ نہیں روک سکے گا؟ اٹس اے کانشیس ایفرٹ، رائٹ؟ تو صبر سیکھنے کے ساتھ آتا ہے، پریکٹس کرنے کے ساتھ آتا ہے۔ تو جو بندہ عام حالات میں صبر پریکٹس کرتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، پاسبلٹی ہے کہ جب میدان جنگ کی طرف بھی آئیں گے یہ تو وہاں پر بھی یہ صبر کر سکیں گے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے آ جائیں، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ربیون ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ آیت نمبر 147 پہ ان کی نا دعا نقل کی گئی ہے، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آیت نمبر 148 کی طرف آئیں
جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں. یہ میں رف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو متقین کی صفات پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی اسٹیٹمنٹ کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ واللہ یحب المحسنین. ناؤ دس از دا پوائنٹ آف ریفرنس. تو brothers, you have to understand, اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں جو کہ دائمی ہیں، کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. اپنی زندگیوں میں جب کوئی شخص، جب کوئی مصلح ایمان لے کے آتا ہے، تقوی لے کے آتا ہے، صبر لے کے آتا ہے، یہ وہ خزانے ہیں جو پوری دنیا آپ پھر لیں آپ کو کہیں یہ خزانے نہیں ملیں گے. اور یہ وہ خزانے ہیں جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سے قیمتی ہیں. اور جس خوش نصیب کو یہ دو خزانے مل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اچھائی عطا فرماتے ہیں، بھلائی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھا ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں، which is جنت الفردوس خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے عمل کرنے والوں کا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں، with this inshallah we'll wind up، غزوہ احد میں جو غلطیاں ہوئی تھی وہ کون کون سی غلطیاں ہوئی تھی؟ رائٹ، نمبر 1، ایک تو جو انسٹرکشن دی گئی تھی مسلمانوں کو، غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی وہ چھوڑ دی، جس سے نقصان ہوا. نمبر 2، فرار، بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگ رائٹ لیفٹ جو ہے بھاگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 152 نکالیے گا. آیہ نمبر 152 میں انشاءاللہ اس کا ایک پورشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، عفو سے کام لیا، تمہیں معاف کر دیا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان مسلمانوں کی جو میدان جنگ میں تھے، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. کئی لوگ نا صحابہ کرام پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، چونکہ مسلمان بھاگ گئے تھے اللہ کے نبی کو چھوڑ کے تو لہٰذا ڈاٹ 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 ایسی بات کرتے ہیں جو کہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کلین سلیٹ دے دی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، بخش دیا. اب یہی میسج دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. آیہ نمبر 155 کی طرف جائیں انشاءاللہ. اللہ repeats the message وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. جی وہ آیت کا حصہ دیکھ لیا آپ نے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. It's a done deal، وہ معاف ان کو کر دیا گیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو میدان جنگ میں معاف کر دیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، یہ توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ لوگ نارمل سرکمسٹانسز میں، اب جب ہم متقین کی بات کر رہے تھے، ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، متقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی فاحشہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ان سے ہو جائے یا وہ اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان دا اسٹیٹ آف سیکورٹی اینڈ سیفٹی تب بھی معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے فرمائے نا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو میدان جنگ میں بھی معاف کر دیا. سو آئی ایم ریپیٹنگ دا میسج، متقین کے رینکس میں آنے کے لیے لوگوں کو چاہیے، مصلحین کو چاہیے، جو نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی سنسیئر ہیں اپنے ساتھ، جو واقعی سنسیئر ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ
جو انسانوں نے کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہجوم ہے نا اس سے الگ ہو کے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ جہاں پہ ایک سوسائٹی نارم سیٹ کر دیتی ہے کہ نہیں جی ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، ہم یہ وہ کر دیں گے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، یہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم ایک ایک نیکی جو کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں جا رہی، اس کا بھرپور بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اصل میں جو وائز انویسٹرز ہیں وہ یہ انویسٹرز ہیں ان بزنس ٹرمینالوجی، ان کو پتہ ہے کہ صحیح انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ انویسٹمنٹ ہماری ضائع نہیں ہوگی، اور اس نے کتنا ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ لوگ بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے رینکس میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نوازے۔ اللہم انا نسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنات الخلد وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔